السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 165، یعنی سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آخری آیت تک۔ یہاں سورہ نام سورہ نمبر 6 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی کتاب نازل کی گئی تھی، اور یقیناً ہم تو ان کے پڑھنے سے معذور اور بالکل غافل تھے۔ ان تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں ان قریب ہم انہیں بدترین عذاب کی صورت میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ اعراض کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ یاد رکھو، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی بھلائی یعنی نیکی نہیں کی تھی۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو ایک برائی لائے گا تو اسے اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، بالکل صحیح دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو گناہ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں ان باتوں کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں ایک دوسرے پر درجوں میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی اخیر کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 165 تک، یعنی سورہ نام سورہ نمبر 6 یہاں مکمل ہے۔ آیت نمبر 155 پر غور کیجئے، قرآن کریم کے بارے میں آیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے،
دنیاوی برکت بھی ہے، آخرت کی بھی برکت ہے، دین دنیا کی برکتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا اس برکت کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے توریت بھی برکت تھی لیکن اپنے زمانے کے لیے، انجیل بھی برکت تھی اپنے زمانے کے لیے، زبور کے اندر بھی برکت ہے اپنے زمانے کے لیے، لیکن قرآن کریم اب رہتی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں جگہوں کے لیے برکت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 158 بغور کیجئے، جو لوگ ایمان لانے میں کوتاہی کر رہے ہیں، پیچھے رہ جا رہے ہیں، ان کی سرزنش کی گئی ہے، ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ کیا فرشتے کا انتظار ہے؟ کیا رب کے کسی حکم کے آنے کا انتظار ہے؟ یعنی قیامت کا انتظار ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ پھر اس کے بعد تفرقہ بازی سے منع کیا گیا، آیت نمبر 159 میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تو آپ کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تو جو گروہوں میں بڑھ گئے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ آیت نمبر 162 اور 163 پر غور کیجئے، اس کے اندر کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ آپ غور کیجئے، نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، پھر اسی طرح قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے، تو اس طرح تمام عبادتوں کو اندر سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آدمی کیا کرے، ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور توحید کا اقرار کرے اور اسی کو مانے اور باضابطہ طور پہ کہے، لوگوں سے ڈرے نہیں، دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یاد رکھیے، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات رکھے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے، جلد حساب کرنے والا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور آیت اس طریقے سے ختم ہو گئی۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کے اندر ٹوٹل 165 آیتیں ہیں، یہ سورہ مکی ہے، اور الحمدللہ یہ جو درس تھا آج کا درس یہ ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔